بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ سب سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہماری اور ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا، جتنے بھی دوست احباب مجھے سن رہے ہیں، ان کے جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، مولا دور فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے۔ مولا، ان کی جو بھی دلی جائز مرادیں ہیں سب پوری فرما دے۔ اے مالک و مولا، جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، مولا تو سب کے دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے۔ ان کو جو بھی مسائل ہیں میرے مالک دور فرما دے۔ میرے مولا، جو تجھ سے مانگا اور جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے میرے مالک وہ عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہے، یا اللہ ان کے لیے اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ، سب کے دلوں کی نیک جائز خواہشات پوری فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلانا۔ یا اللہ، مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین۔ کچھ لوگ بدقسمتی کے مارے یا کوئی اور بھی وجہ اکثر کسی بھی پریشانی میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت ہی سخت طرح کے فکر و فاقہ میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں ہیں۔ ایک وقت کی روٹی ملتی ہے تو دوسری وقت کی روٹی کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے۔ 2-4 دن اچھے آرام سے گزرتے ہیں اور پھر وہی فاقوں پہ فاقے آ جاتے ہیں۔ اب اتنی سخت تنگیوں کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمان کے لیے تو سب سے پہلی تنگی اور اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں۔ اس فکر سے ہم دور ہیں کہ ہمارا آخرت میں کیا حساب کتاب ہوگا یا آخرت میں ہمارا کیا معاملہ ہوگا۔ ان چیزوں سے ہم بالکل غافل ہو گئے ہیں، عبادت سے بالکل غافل ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلی اور ضروری چیز نماز، جو کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے، ایسی عبادت ہے، ہم اس سے بھی غافل ہیں۔ نماز بچوں پر بھی لازم کر دی ہوئی ہے۔ 7 سال کا بچہ ہو تو کہتے ہیں کہ اسے بھی نماز کی طرف راغب کریں، 10 سال کا ہو تو اس پر سختی کریں۔ حالانکہ فرض نہیں ہے ان پر، لیکن حکم دیا ہے کہ 7 سال سے ہی ان کی تربیت کی جائے، تاکہ جب ان پر نماز فرض ہو، جب وہ بالغ ہوں، جب ان پر نماز فرض ہو تب وہ اپنی نماز کی پابندی کر سکیں۔ لیکن یہاں ہم بڑے ہی یہ پابندی نہیں کر سکتے، تو ہم بچوں سے کیا امید لگا سکتے ہیں؟ ہم ہی غافل ہیں، ہم ہی نماز نہیں ادا کرتے۔ عبادتیں ساری ہی افضل ہیں، ساری جو نمازیں، جو تہجد ہیں یا اور جو بھی نوافل ہیں، ان سب کی اپنی ایک اہمیت ہے، یہ بھی افضل ہیں۔ لیکن نماز فرض نماز ہے۔ ہم لوگ نفلی عبادتوں کا تو سوچتے ہیں، لیکن جو فرض نماز ہے ہم اس میں لاپرواہی کر جاتے ہیں۔
اب جیسے کوئی مبارک رات آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس میں ہم عبادت کریں گے، اس میں ہم خوب اللہ رب العزت کے آگے گر گڑا کر معافی مانگیں گے اور دعائیں مانگیں گے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں، مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس سے پیچھے جو وقت گزر گیا اس میں ہم نے اپنی فرض نمازیں کیسے ادا کی ہیں، کیا ہم نے کی بھی ہیں یا نہیں۔ ایک رات جب ہم نے سنا کہ جی اس رات میں اللہ رب العزت ہمیں عطا کرے گا اور ہم اس رات کے عبادت میں لگ گئے، لیکن جو پچھلی نمازیں پچھلے دنوں کی، پچھلے مہینوں کی یا سالوں سے نمازیں ادا نہیں کی، ان کا حساب کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت وہ تو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ نماز فرض ہے، نماز آپ نے ہر حال میں ادا کرنی ہے، جبر نہیں کرنا کسی بھی عبادت میں، لیکن فرض نماز تو آپ نے ادا کرنی ہے۔ یہ تو کسی بیمار کو بھی معاف نہیں، جب بیمار ہے اگر اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ نماز بیٹھ کے ادا کرے، لیٹ کے ادا کرے، تب بھی نماز پڑھنی ہے، اور ہم اچھے بھلے لیکن ہم نماز ادا نہیں کرتے، تو سوچیں ہماری آخرت کیسے سنورے گی، ہمیں اللہ رب العزت کیسے عطا کرے گا۔ نماز کا اللہ رب العزت نے صرف 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 700 سے زائد مرتبہ ذکر کیا ہے، اور مختلف طریقوں سے اس کا ذکر کیا ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ کئی جگہوں پر کہا کہ اپنی نماز کی حفاظت کرو، اپنی درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ اولیاء کرام نے درمیانی نماز کو عصر کی نماز بتایا ہے کہ اپنی درمیانی نماز کی حفاظت کرو، اور کئی جگہ پر نماز کی پابندی اس لیے بھی ضروری بتائی ہے کہ نماز کی پابندی کرو اور اپنی اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور کہیں بتایا کہ نماز کی پابندی سے اپنے رزق میں کشادگی پیدا کرو، یعنی یہ تمام عبادتیں کر کے، یہ فرض نماز ادا کر کے آپ اپنے بہت سے مسائل دور کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے رزق کے حوالے سے ہوں، آپ کے گھر میں پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہوں، آپ کے گھر میں آپس میں پیار اور محبت کے لیے ہوں، بہت سی جگہوں پر بہت سی ایسی وجوہات ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کی پابندی کر لیں تو ہم ان سب معاملات سے بچ سکتے ہیں۔ گھر میں اچھا اور پرسکون ماحول ہو سکتا ہے، نماز قائم کرنے سے ایک تو آپ کو دل میں سکون رہے گا، دلی سکون حاصل ہوگا، اور اس کے بعد آپ کے گھر میں آپ خود محسوس کریں گے کہ خوشحال ماحول ہوگا۔ ہم نماز ادا ہی نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو تنگی میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں۔ یہ تو آپ کی تبھی دور ہو سکتی ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے یہ فرض جو بھی ہیں اللہ نے ہم پر لازم کر دیے ہیں انہیں ہم ادا کر سکیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں وہ اللہ سے رجوع کرنے کے لیے ہے، اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں، 15 شعبان کی مبارک رات میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، اس کے درمیان میں ساری رات ہے آپ کے پاس، اس میں آپ نے کسی بھی وقت یہ 3 اللہ رب العزت کے صفاتی نام آپ نے پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رزاق، یا غنی۔ یہ 3 اللہ رب العزت کے صفاتی نام آپ نے پڑھنے ہیں، اور ان تینوں ناموں کو پڑھ کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے، یعنی یا اللہ، یا رزاق، یا غنی، یہ ایک تصور کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے 1000 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے، اور وہ دعا مانگنے کا طریقہ تو آپ کو میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے مانگنا ہے۔ آپ وہ دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیاں، تمام تکلیفیں، تمام تنگیاں دور فرمائے گا۔ مبارک رات ہے، اپنے لیے جتنا ہو سکتا ہے مانگ لیں، اللہ رب العزت آپ کو بے شک عطا فرمائے گا۔
اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک رات میں یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بے شمار رحمتوں سے ہمیں نوازے، آمین یا رب العالمین۔ آج میں شب بارات سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے، یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ بارات کا لفظی معنی نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خاص اہمیت یہ ہے کہ اس رات کو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خاص رحمت سے نوازتا ہے۔ اس مبارک رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس رات اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں رزق بانٹتا ہے، پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے بندوں کو باخبر کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو اس 15ویں رات کو، بے شک یہ بہت ہی مبارک رات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو اس رات مجھ سے بخشش چاہتا ہو تاکہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی ایسا جو تندرستی مانگتا ہو، ہے کوئی محتاج کہ میں اس کی محتاجی دور کر دوں۔ اللہ رب العزت صبح تک یہی ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت خود 7ویں آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے بندوں کی دعائیں سن سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی رات اللہ تعالی آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، مشرک، دل میں کینہ رکھنے والے، رشتہ داروں کو قطع تعلق کرنے والے اور بدکار عورت کے سوا سب کو بخش دیتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک رات میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں ان کی تلاش کے لیے گھر سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے، اور جیسے ہی حضور نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ تو میں نے کہا حضور، میرا گمان تھا کہ آپ کسی بی بی کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت 15 شعبان کو آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتے ہیں، اور اسی شمار سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات مجھے بھی عبادت کی ترغیب دی اور خود بھی عبادت فرمائی۔ آپ نے نماز پڑھی اور پھر سورہ کوثر، ایک چھوٹی سی سورت پڑھ کر آپ آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور پھر سجدے میں چلے گئے، اور پھر یہ سجدہ صبح فجر تک رہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ اللہ پاک نے اپنے رسول کی روح مبارک قبض کر لی ہو، اور پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا اور بہت دیر ہو گئی تو میں حضور کے پاس گئی اور ان کے تلووں کو چھوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرکت فرمائی۔ اس وقت میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے کی حالت میں یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا، جن کا ترجمہ ہے، الہی میں تیرے عذاب سے، تیرے عفو اور تیری بخشش کی پناہ میں آتا ہوں اور تجھی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ اور برتر ہے، میں تیری شایان شان، تیری حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صبح میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو یہ کلمات کہتے ہوئے نہیں سنا، تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا تم نے یہ کلمات سیکھ لیے؟ میں نے کہا جی حضور۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خود بھی انہیں سیکھ لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ غرض یہ کہ شعبان کی رات نہایت ہی عبادت
اور انکساری کی رات ہے، جس میں اللہ رب العزت سے بخشش مانگنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خود فرمایا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس مبارک رات میں اللہ رب العزت سے بخشش مانگ رہے ہیں تو ہم تو ہے ہی بخشش کے طلبگار۔ جانے انجانے ہم کتنے گناہ کر دیتے ہیں، لیکن تب بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس مبارک رات میں تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ یہ رات ہم سب کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مبارک رات میں عبادت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ آپ جتنا ہو سکے اس رات میں قیام کریں، عبادت کریں، اللہ رب العزت سے اپنی بخشش کی دعائیں مانگیں، استغفار کریں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ رب العزت سے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، رو کر مانگیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بے شمار عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ شرف بخشے کہ ہم اس مبارک رات میں اللہ رب العزت کی بے شمار عبادت کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔